یہ اتنے بغیرت ہو گئے ہیں کہ ڈاکہ مارتے ہیں اور سب کے سامنے آنکھوں کے سامنے آ کر کے جھوٹ بولتے ہیں کہ جی ہم جیت گئے. کسی ایک حلقے کا لے آؤ فارم 45 جی ہم اس میں جیتے ہوئے, آپ آ کے کلیم کرو, ہم آپ کو کہیں گے ہاں ٹھیک ہے اگر بنتا ہے تو لے لیں. سارا رزلٹ پورا میڈیا دکھا رہا تھا, کس کے حکم سے وہ رزلٹ دینا بند کر دیا. جو ڈاکہ زنی ہوئی ہے وہ ڈاکہ ڈالنے والوں کا بھی سب کو پتا ہے, پوری قوم کو پتا ہے, سہولت کاروں کا بھی سب کو پتا ہے. ویوز انتخابات 2024 جو ہیں وہ ہو گئے, ان کے ریزلٹس بھی ایک سینس میں الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیے ہیں, لیکن آفیشیلی جو ہے کچھ ایریاز میں ابھی تک گرے جو ہے نظر آ رہا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی. اور سٹارٹنگ فرام الیکشن سے پہلے کی جو صورتحال تھی کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے جو کہ بار بار ذکر کرتی رہی تھی لیول پلینگ فیلڈ کا, اور جو کہ ان کے نزدیک جو ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشنز کے بعد کی جو صورتحال ہے, اس کے ریزلٹس آنے کی بعد کی صورتحال ہے, اس کے بارے میں بھی ہم ذکر کریں گے. ایک بہت بڑا سیریس ڈاؤٹ ہے الیکشنز 2024 پہ, لیکن آنے والے جو دن ہیں اس میں کیا صورتحال ہوتی ہے, جو ہم پاکستان تحریک انصاف ہے وہ کیا موقف اپناتی ہے نیشنل اسمبلی میں. اس سلسلے میں ہم جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں شعیب شاہین صاحب, کور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں, ان کے اسپوکس پرسن بھی ہیں, ان سے ہم کچھ سر ڈسکس کریں گے. سر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی, انتخابات تو ہو گئے, اس کے بعد کاؤنٹنگ کا جب پروسیس سٹارٹ ہوا اور ریزلٹس آنے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کافی بریک لگی تھی ریزلٹس آنے میں, جہاں پہ 30%, 50%, 70% بھی جو ہے ریزلٹس کمپائل ہو گئے تھے. اس میں کافی ایریاز میں جو تحریک انصاف کے انڈیپینڈنٹ آزاد رکن جو ہیں وہ بحیثیت ڈفرینٹ سمبل سے جو لڑ رہے تھے وہ لیڈ پہ تھے. اور آخر میں ایک بڑا ایشو ریز ہوا فارم 45 کا. سر پہلے تو یہ ہے کہ سر سب سے انٹرسٹنگ چیز ہمیں یہ نظر آئی, کافی سارا میڈیا بھی یہ رپورٹ کر رہا تھا کہ فارم 45 صرف ایک کینڈیڈیٹ کو نہیں ملتا, ساروں کو ملتا ہے. تو لوگوں کا یہ کلیم کرنا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس فارم 45 علیحدہ ہے تو باقی کینڈیڈیٹس کے پاس علیحدہ ہوگا. آپ کے اپنے حلقے کی سر اگر آپ بات کریں تو آپ کے آئی تھنک سپورٹ بھی کی تھی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے, وہ بھی آزاد حیثیت سے لڑ رہے تھے کہ اکارڈنگ ٹو فارم 45 ایون پرووائڈیڈ ٹو ہم, آپ جو ہے اس میں جو ہے انتخابات جیت چکے ہیں. لیکن الیکشن کمیشن نے جو فارم 47 جاری کیا اس میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری ان کا انہوں نے جو ہے ڈکلیئر کر دیا کہ وہ ونر ہے. تو سر اس صورتحال میں جو فارم 45 کا ایشو, اس کو میکسیمم جو ہے پاکستان تحریک انصاف کتنا آگے لے جا سکتی ہے, اور وہ کتنی ایک سیٹس جو ہے واقعی میں نکال سکتی ہے اگر تو اس کے ساتھ جسٹس ہو پراپرلی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمبیگوٹی کوئی نہیں ہے, کلیئرٹی ہے, سب کو پتہ ہے کہ ڈاکہ زنی ہوئی ہے, کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے 2024 کے الیکشن میں. اور جو ڈاکہ زنی ہوئی ہے وہ ڈاکہ ڈالنے والوں کا بھی سب کو پتہ ہے, پوری قوم کو پتہ ہے, سہولت کاروں کا بھی سب کو پتہ ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, کوئی اس بات کا جواب دے دے کہ چیف الیکشن کمشنر رات کے 12 بجے کس کے پاس گیا تھا, اور جب رات کے 11-12 بجے تک ہم 180 بلکہ 200 سیٹوں پہ جیت رہے تھے اور وہ سارا رزلٹ پورا میڈیا دکھا رہا تھا, تو ان کو کس کے حکم سے وہ رزلٹ دینا بند کر دیا. اور نہ سے وہ بند کر دیا بلکہ سارے کے پاس فارم 45 آ چکے تھے رات تک, اور وہ میڈیا کو کہا گیا کہ اس کے بعد آپ نے اس کو سٹاپ کر دینا ہے. سٹاپ کرایا گیا پہلے, اور سٹاپ کرانے کے بعد رزلٹ بدلی کیے گئے. اب جہاں تک میرے حلقے کا تعلق ہے, پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ فارم 45 ہوتا کیا ہے. سارا دن بھر کی جو پولنگ ہوتی ہے اس کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے رات کو, شام کو 5 بجے کے بعد, اور وہ اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر اور پریزائڈنگ آفیسر دونوں مل کے کرتے ہیں, دی پریزنس آف دی پولنگ ایجنٹس. پولنگ ایجنٹ, کینڈیڈیٹ یا الیکشن ایجنٹ, یہ 3 بندوں کی موجودگی میں ہو سکتی ہے. اور جو لوگ وہاں اویلیبل ہوتے ہیں پولنگ ایجنٹس, وہ اس فارم 45 پہ دستخط کرتے ہیں, اور وہ رزلٹ ہوتا ہے ہر پولنگ اسٹیشن کا. جی. اور میرے حلقے کے 387 پولنگ اسٹیشنز تھے, 387 کے پولنگ اسٹیشنز کے فارم 45 موجود ہیں. اور سیکشن 90 آف الیکشن ایکٹ اس کو رزلٹ ڈکلیئر کرتا ہے. یہ رزلٹ ہے. جو فارم 47 ہے وہ جب ان کی فارم 45 آ جاتے ہیں تو اس کی روشنی میں وہ بناتا ہے, اس کو صرف کمپائل کرتا ہے, یعنی جمع تفریق کرتا ہے, اور اس کو کہتے ہیں دیٹ از اے اسٹیٹمنٹ, یعنی وہ ایک بیان ہوتا ہے, اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے, کمپائلیشن ہوتی ہے, بٹ دیٹ از ناٹ دی رزلٹ. رزلٹ اگین رہے گا فارم 45, اس کے اندر لکھا ہوتا ہے. اور میرے حلقے کے تقریباً 3000 مختلف افراد کے اس کے اوپر دستخط ہیں, 387 پولنگ اسٹیشن کے 3000 مختلف افراد. ویئر ایز فارم 47 پہ صرف ایک بندے کے دستخط ہوتے ہیں, وہ ہے ریٹرننگ افسر. اب ایک کرپٹ جو بیوروکریٹ ہے وہ اگر ایک ریٹرننگ افسر جب چاہے اس کو بدل دے
تو کیا وہ فارم 45 یا جو رزلٹ ہے تبدیل ہو جائے گا؟ وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا. لہٰذا ہمارا جو ریٹرننگ افسر تھا ایک کرپٹ شخص عثمان اشرف اس کا نام ہے, اور اس نے اس فارم 47 کو تبدیل کر لیا, اور فارم 47 بھی 2 دے دیے, ایک 9 کو دیا, ایک 10 کو دیا, اور کوئی پتہ نہیں ان میں سے ان کی نظر میں اتھینٹک کون سا ہے, اور اس میں سارے ووٹ تبدیل کر دیے, سارا فارم 45 کا دیا ہوا رزلٹ تبدیل کر دیا. نہ صرف یہ کیا بلکہ 10 تاریخ کو ہم الیکشن کمیشن میں گئے, 11 کو الیکشن کمیشن نے ہمیں اسٹے دے دیا. اسٹے دینے کے بعد جب ہم آر او کے پاس آئے, آر او نے پھر لکھ کے دے دیا کہ جناب پروسیس آف کنسولٹیشن از اسٹاپ, فارم 48 جاری نہیں ہوگا. اور اس کے بعد رات کو نوٹیفیکیشن بھی آ گیا, فارم 48 بھی جاری ہو گیا, سب آپ لوگوں کی غیر موجودگی میں, ہماری غیر موجودگی میں, اور لکھ کے دینے کے بعد, اور مانتا ہے ہاں جی میں نے لکھ کے دیا ہے, اور کہتا ہے جی یہ وکیل آ گئے تھے انہوں نے کہا لکھ دو, میں نے لکھ دیا. مطلب ہے کہ آپ ہمیں یہ تو لکھ کے دینے کو تیار ہو تو آپ سے پھر ہم زبردستی 47 48 کیوں نہ سائن کرا لیتے. تو جس دن میرے پاس ریکارڈ آئے گا طارق فضل چودھری کے خلاف بھی ایف آئی آر کٹاؤں گا, لیکن اس کرپٹ آر او کے خلاف نہ صرف ایف آئی آر کٹاؤں گا اور پورے پاکستان میں ہم کٹائیں گے, بلکہ ان کے خلاف ڈسمسل آف سروس کے بھی ہم پروسیڈنگ کریں گے, کیونکہ ان کے خلاف ساری ایویڈنس موجود ہے ہمارے پاس. صرف ہمیں یہ چاہیے فارم 45 جو انہوں نے بنائے ہیں یا جس طرح کی ٹیمپرنگ کی ہے اس کا صرف ایک ثبوت بھی ہمارے پاس آ گیا, یہ نوکری میں نہیں رہیں گے انشاءاللہ. سر انٹرسٹنگ آپ نے کہا کہ ثبوت کی جب بات آ جاتی ہے, سر ابھی جب ٹریبیونلز آپ کے قائم ہوں گے اس میں فائنلی ان کا ڈیسیجن ہوگا کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے نہیں ہوئی, فارم 45 کا ایشوز ہے وہ بھی سامنے آئے گا. ایک سینس پہ آپ لوگوں نے اپنا بیک ڈراپ جو ہے وہ تو بہت اچھا تیار کیا ہوا, آپ لوگوں کے پاس ایویڈنس بھی ہے ایز ایکسپیکٹڈ جو ہے. لیکن اس میں سر ایک انٹرسٹنگ چیز یہ آتی ہے کہ ٹریبیونلز کے سر بائی اینڈ لارج فیصلے بہت لیٹ آتے ہیں, اگر آتے بھی ہیں تو اتنے وہ معنی خیز نہیں ہوتے. جتنے بھی آپ الیکشنز دیکھ لیں اس میں اتنی بڑی چینج نہیں آتی. اور دوسرا یہ ہے کہ سر اگر فارم 45 کا معاملہ اتنا سیریس ہے تو اگر ایک ہلکے کا بھی رزلٹ جو ہے وہ ریورس ہو جاتا ہے تو وہ تو پورے الیکشنز پہ ڈاؤٹ کریٹ کر دے گا. تو آپ لوگوں کا اس تو میں وہ تو کوئی شک نہیں. اب اسلام آباد کو 3 سیٹیں ہم جیتے ہیں, پنجاب سارا جیتے ہیں ہم, تو جو کچھ انہوں نے رزلٹ چینج کیا ہے, میں مثلا اپنے حلقے کی بات کروں, میرے حلقے میں صرف میں اکیلا نہیں لڑ رہا تھا, میرے ساتھ مصطفیٰ کھوکر لڑ رہے تھے. اس نے پہلے دن سے ایک سٹینڈ لے کے ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اور اس کے پاس فارم 45 کے اسی طرح موجود ہے. اسی طرح جماعت آپ لوگوں نے اسلامی کا کراس چیک بھی کر لیا سر, ہم نے کراس چیک کر لیا, بالکل وہی ہے, کیونکہ فارم 45 ڈفرینٹ ہو نہیں سکتے, جو اس کو دیں گے وہی مجھے دیں گے, وہ تیسرے کو دیں گے, وہ چوتھے کو دیں گے, وہی ہوگا. اچھا اسی طرح جماعت اسلامی نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, جماعت اسلامی کے کاشف چودھری صاحب تھے, ان کے پاس بھی وہی فارم 45 ہے. پھر اس کے بعد حافظ خاور اخلاص ٹی ایل پی کے موجود ہیں, اس میں بھی وہی ان کے پاس بھی فارم 45 موجود ہیں. تو اس طرح صرف ہمارے پاس نہیں, تمام کینڈیڈیٹس کے پاس وہی ہیں. میں پچھلے 18 دن ہو گئے, میں نے چیلنج کیا ہوا ہے, 4 دن پہلے آیا تھا پریس کانفرنس کرنے طارق فضل چودھری, اور اس نے کیا کہا, اس نے کہا جی میں نے پاس فارم 45 موجود ہے, میں آپ کو پرووائڈ کروں گا. میں روز ایک چیلنج کرتا ہوں کہ آپ فارم 45 میں نے تو پی ڈی ایف فارم میں سب کو دے دیے, پورے میڈیا کو 9 تاریخ سے, آپ دے دیں تاکہ آپ کے پاس بھی چیز موجود ہے تو آپ دے دیں, تاکہ لوگ اس کو ایویلیویٹ کر لیں, میں بھی دیکھ لوں, وہ بھی دیکھ لیں, آئیں پھر مناظرہ کر لیں, یا قوم کم سے کم دیکھ لے کہ قوم کے حقوق کے اوپر ڈاکہ کس طرح پڑا ہوا ہے. وہ بھاگ رہا ہے اور ہم اس کے پیچھے پیچھے ہیں کہ جی آپ فارم 45 دے دیں اپنے, اور پورا میڈیا روز ان کو فون کرتا ہے کہ کب آپ دیں گے. وہ ہر روز ایک دن کا بہانہ کر کے آگے چلا جاتا ہے, وہ ملے تاکہ میں اس کو ایویلیویٹ کر کے آپ کو پھر جواب دے سکوں. لیکن یہ سارا فراڈ ہے, ڈاکہ زنی ہے, چوری ہے, جو کہ وہ پہلے صرف چوری کرتے تھے اب ڈاکہ زنی کر رہے ہیں. وہ میں تو پہلے بھی کہا تھا, دیکھیں کچے کے جو چور ہیں نا, وہ ایک تو چوری کر کے یا ڈاکہ زنی کر کے منہ چھپاتے ہیں, وہ غیرت اس میں اتنی ہے کہ وہ جا کر چھپتے ہیں کہ کہیں لوگ ہمارے چہرے نہ دیکھ لیں. یہ اتنے بغیرت ہو گئے ہیں کہ ڈاکہ مارتے ہیں اور سب کے سامنے, آنکھوں کے سامنے آ کر کے جھوٹ بولتے ہیں کہ جی ہم جیت گئے. بھائی کوئی ایک پولنگ اسٹیشن لے آؤ, کوئی ایک یونین کونسل لے آؤ, کوئی ایک قصبہ بستی اور محلہ لے آؤ, اپنے گھر کا محلہ ہی لے آؤ جس میں سے آپ جیتے ہو, آ کر بتاؤ تو صحیح. ہر ایک کے اندر ہارے ہیں اور آ کر کے دعوے سے دھڑلے سے کہہ رہے ہیں ہم جیت گئے. بھائی تمہارے پولنگ ایجنٹ موجود تھے وہاں, تم لوگ موجود تھے, سارے سب کے سامنے تم ہارے ہو, کس منہ سے تم کہتے ہو کہ ہم جیتے ہوئے؟ مطلب بندوں کو شرم و حیا ہی ختم ہو گئی ہے. اچھا پی ایم ایل این بھی کلیم کرتی ہے کہ کے پی کے میں کافی ایریاز میں جو ہے ہمیں ہرایا گیا تھا, اور کچھ ان کے رہنما کہتے ہیں کہ
جو بائی اینڈ لارج کچھ بڑے اہم رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، ان کو بھی ریگنگ کے ذریعے جو ہے نا ہرایا گیا ہے. وہ فارم 45 کا ہے، آلدو وہ لے کے سامنے ہیں، ان میں اپنا شیخو پورہ سے بھی لوگ شامل ہیں، خرم دستگیر صاحب بھی کبھی دیکھیں یہ جھوٹ بولتے ہیں سر. بات یہ ہے کہ ان کو کہیں لے آؤ فارم 45. اگر ہمارے سے ایک سیٹ بھی نکلتی ہے اس کے بدلے ہم آپ کو 10 سیٹیں دے دیں گے، لے آئیں. مگر آپ جھوٹ بولو، آپ بری طرح ہارے ہو اور کسی جگہ پہ مطلب 1 لاکھ ووٹوں سے ہارے ہوئے ہیں. اب میرے حلقے میں 1,05,000 میں نے ووٹ لیے، مدے مقابلے میں 50,000 ووٹ لیے، 51,000، 53,000 ووٹ کا ڈفرینس ہے. کہاں سے کور کرو گے؟ لے آؤ آپ فارم 45 کسی ایک حلقے سے. اسی طرح اسلام آباد کے حلقوں سے یہ تینوں سے آ رہے ہیں. کسی ایک حلقے کا لے آؤ فارم 45، جی ہم اس میں جیتے ہوئے ہیں، آپ آخر کلیم کرو، ہم آپ کو کہیں گے ہاں ٹھیک ہے اگر بنتا ہے تو لے لیں. اس سے تو ان سے تو حافظ نعیم بہت بہتر رہا، جس نے آگر کہا جی مجھے آپ نے جتایا ہے لیکن جھوٹ پہ جتایا ہے، میں نہیں جیتا ہوں، یہ سیٹ ہے پی ٹی آئی کی. اسی طرح مصطفیٰ کھوکر ان سے بہتر رہا، جس نے آگر کہا ہے ہاں بھائی میں ہارا ہوں، مگر میں ہارا ان سے نہیں ہوں، میں ان سے ہارا ہوں تو پی ٹی آئی کے لوگوں سے ہارا ہوں. لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ سپورٹ کیا ہے. اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.